اب آپ کو بتائیں کہ شادی کا مقدس رشتہ اب اپنی پہچان کھونے لگا ہے. عدم برداشت اس کو کہیں یا پھر ہم یہ کہیں کہ شاید سوچ کا جو ہے فقدان ختم ہو چکا ہے, یا پھر دونوں جو لوگ ہیں, لڑکا ہو یا لڑکی, اسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں چل پا رہے تو اوکے فائن, ہم دوسری شادی کر لیں گے, دوسرا نکاح کر لیں گے. لیکن اس طرح کی سوچ کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ڈیورس اور جو خلا ہے اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. لاہور میں رواں سال کتنی خواتین نے عدالتوں سے خلا لے کر رشتہ ختم کرنے کی اپیل کی, اور خواتین کو خلا لینے کی یہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں ارشد علی کی, پھر اس پہ بات کریں گے. ہزاروں خواہشوں, امیدوں اور دعاؤں کا نام شادی. یہ رشتہ انسان اپنی پسند سے بنائے یا اپنوں کی پسند سے, لاکھ بار سوچ بچار کے بعد. سال 2021 کے پہلے 6 ماہ کے دوران 4738 جوڑوں میں علیحدگی ہوئی, یعنی یومیہ 26 رشتے ٹوٹ گئے. گزشتہ برس یہ شرح یومیہ کے حساب سے آدھی تھی. گزشتہ سال 2020 میں 2480 خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کی جاتی رہیں, تاہم یومیہ 13 خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کی گئیں. کرونا کی وجہ سے گزشتہ برس اپریل اور مئی کے دوران خلا کی ڈگریوں کے اوپر سماعت نہیں ہو سکی, جس کا اثر 2021 میں دیکھنے کو مل رہا ہے. رشتوں کو دیمک کی طرح کون چاٹ رہا ہے؟ جی ہاں, جھوٹ. کھلا جو ہے میں نے بہت ساری اس کی ریزنز کی وجہ سے اپلائی کیا. ایک تو اس کا فزیکلی ٹارچر, مینٹلی ٹارچر, شک, تہمتیں, خرچہ نہ دینا, فراڈ, جھوٹ, اس وجہ سے. وکلا اور سائلین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے انہی سے جانتے ہیں. شادی سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ ہمبل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم حاکم ہو گئے ہیں اور یہ محکوم ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا تو آپ ایٹ لیسٹ اپنی بیوی کو مینٹلی سکون دیں تاکہ وہ سروائیو کر سکے. پیسہ نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر سکون نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا. اگر رشتے سوچ کی سیڑھی پر چڑھے بغیر جذبات کی بنیاد پر بنائے جائیں تو شادی نہیں بربادی ہوتی ہے. گزشتہ سال 2020 کے دوران لاہور کی 11503 خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کی گئیں, تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ خلا کی ریشو اس سال مزید بڑھے گی. کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی, سما, لاہور. ایک بہت اہم ہمارا سوشل ایشو ہے, اس پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر امشا چودھری, اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں سماجی کارکن عالیہ سارم نے. تو سب سے پہلے عالیہ صاحبہ آپ سے شروع کرتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. کیا وجہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ عدالتوں سے خلا لینے کے لیے تیزی سے رجوع کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی عورت اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی, کیونکہ اس کو اپنی زندگی میں ایک ایسے مرد کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو اس کا سرپرست بنا رہے. تو اس کو ایک خلا کے بعد پھر کسی کی سرپرستی میں جانا پڑتا ہے. سب سے خوبصورت تو یہ بات ہو کہ جو پہلا سرپرست, پہلا شوہر ہو, وہی زندگی میں رہے اور اسی کے کندھے پہ انسان جائے. اس جملے کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ عورت نے ظلم, تشدد, عزت, بے عزتی سب چیزیں معاف کر دینی ہے. نہیں, جس گھر میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے اور جس گھر میں اس کی زندگی محفوظ نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں جان ہار دیتی ہیں, انہیں ختم کر دیا جاتا ہے, وہ وہاں نہیں رہ سکتی. خلا پہلے عورت کو اتنی آسانی سے ملتی بھی نہیں تھی, اور ہم یہ جملہ سنتے تھے, مرد کہتا تھا نہ تمہیں رکھوں گا نہ تمہیں چھوڑوں گا, ایسا بنا کے رکھوں گا کہ اذیت ناک زندگی ہو جائے گی. تو خلا کی ایک قانونی ان لوگوں نے بہت بہتر طریقہ اختیار کیا, 3 سے 6 مہینے میں اب خلا ہو جاتی ہے. اب خلا کی وجوہات پہ میں آ جاتی ہوں. اگر تو بچی جاتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو وہاں پر ایک ٹسل ہوتی ہے کس کی, کہ اس مرد کو کھینچتی ہے ماں اپنی طرف اور بیوی کھینچتی ہے اپنی طرف, اور اگر بہن بھی ہو جائے تو بہن بھی کردار ادا سب مل کر کھینچتے ہیں. وہ اپنا اچھا رول ادا کریں عورتیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں وہاں بھی مرد کو آزاد نہیں چھوڑ سکتی. تم مرد ہو, تم محرم ہو, تم سربراہ ہو, کرو نا بیلنس سب میں. اور اگر تم بیلنس نہیں کر سکتے ہو تو پھر دوسری طرف تم دوسری شادی کی طرف کہتے ہو میں 4 کو رکھ سکتا ہوں. میں تو انہیں جانتی ہوں جو 1 کو رکھتے ہیں اور اس وقت وہ بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے. تو مرد کی سب سے بڑی صلاحیت تو یہ ہے کہ وہ بیلنس کرنا سیکھے. اب اگر میں ان کو دیکھوں کہ جو جوائنٹ فیملی میں نہیں جاتی تو وہاں بچیوں کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ بھئی میری دوست نے یہ خریدا, اس نے برانڈیڈ پہنا, مجھے دو. تو وہاں بچیاں کیا کرتی ہیں, زیادہ خواہشات دکھا کر ان مردوں سے کبھی کبھی فاصلہ کر لیتی ہیں یا کوئی بہتر اپرچونٹی. ایک جملہ بہت تکلیف دہ
لیکن بول دینا چاہیے اپرچونیٹیز جب بہتر سے بہتر ملنے لگتی ہیں نا نیٹ کے تھرو, تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے دونوں نکل رہے ہیں. اب اپرچونیٹیز یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک شادی کر کے اس کو نبھانا. اپرچونیٹی یہ ہے کہ اچھا یہ تو مجھے یہ پیسہ دے رہا تھا, یہ والا سکون دے رہا تھا, اب کوئی اور اس سے بہتر مل رہا ہے تو اس کو چھوڑ کے ہم ادھر چلے وہ جاتے ہیں. اپرچونٹی کتنی لانگ ٹرم ہوتی ہے؟ بالکل بھی لانگ ٹرم نہیں ہوتی, وہ اتنی شارٹ ٹرم ہوتی ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے فوراً بعد آپ کو تیسری چوتھی. تبھی تو میں کہتی ہوں نفس کو قابو کرو, ورنہ 4 کے بعد بھی نہ عورت کو سکون آئے گا نہ مرد کو سکون آئے گا. اور جو آپ کی ذمہ داری ہے نا وہ اس رشتے کو نبھانا ہے. نکاح اللہ کو پسند ہے لیکن طلاق خلا سخت ناپسند ہے. اور شادیاں جو ہم چاہے عورت کرے. اچھا ایک چیز مجھے اور بھی لگ رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں. پہلے ہم مردوں کی کہانیاں سنا کرتے تھے, اب ہم خواتین کی بھی کہانیاں سنتے ہیں, اور وہ مقابلے پر آ گئی ہیں. مقابلہ یہ ہے کہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اب کسی ناکارہ ہو گئی ہوں, یا مجھے کوئی پسند نہیں کر سکتا, یا کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا, میں بھی اس کو دکھاتی ہوں کہ مجھ سے کوئی محبت کر سکتا ہے. یہ بات میں بڑے وثوق سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شیلٹر ہوم میں میرے پاس خواتین آ رہی ہیں جن کو اگر شوہر نے کسی قسم کا اشتعال دلا دیا یا ان کو ٹائم نہیں دیا یا اپریسیشن نہیں دی تو فوراً ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں پیسے میں تنگی کی اس طرف جو ان کی تعریف کرتا ہے, جو ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے پیسوں سے. سب سے پہلے کسی عورت کو اگر کوئی تعریف کر رہا ہے خواہ بغیر رشتے کے اور اس کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے پیسوں سے, آپ وہیں رک جائیے. اور جو مرد عورت اپنے گھر کی برائیاں باہر جا کے کرتے ہیں ایک دوسرے کی اپنے دوستوں سے, سمجھ لیجئے یہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اپنی ماں بہن سے بات کی جا سکتی ہے, ان سے نہیں. اب مقابلے کی فضا یہ ہے کہ ہم بھی ایکسٹرا میرٹل افیئر چلائیں گے. مرد کے پاس تو کیونکہ 4 کی اجازت ہے, وہ چھپ کے بھی بہت سارے کام کر لیتے ہیں, جبکہ میں مانتی ہوں کہ نکاح وہ ہوتا ہے جو اعلان کیا جائے. جو چھپ کے کیا جاتا ہے میں اس کو نکاح ہی بھی نہیں سمجھتی. یہ بڑا اہم ایشو ہے, اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کیونکہ اب شامل کرتے ہیں رمشا چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. رمشا, جس سے ہم بات کریں کہ خلا کی لینے کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, آپ کے پاس بھی یقیناً کیسز آتے ہوں گے. زیادہ وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ خواتین کیوں اس طرف جاتی ہیں کہ انہیں خلا چاہیے, انہوں نے خلا لینے کے لیے اپلائی کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز آتے رہتے ہیں اینڈ اٹ از یوزلی ینگ گرلز. اگر آپ ایج لمٹس دیکھیے تو موسٹلی 25 آنورڈ ٹل 35 ایئرز کی ایج لمٹ میں گرلز آتی ہیں. جو اولڈر ویمن ہوتی ہیں وہ ایز سچ ان کی ٹینڈنسی نہیں ہے ٹورڈز ڈائیورس اینڈ خلا, بیکاز ان کے مائنڈ میں ایک وہ جو ہوتا ہے پرانے اسٹائل کا کنونشنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا. دے بلیو کہ ڈائیورس نہیں ہونی چاہیے, جب شادی ہوگی تو جنازہ ہی اس گھر سے اٹھے گا. سو اب آج کل کی جو ینگ لڑکیاں ہیں موسٹلی ان کے پرابلمز ہمارے پاس آتے ہیں, اور ان کی 2-3 یہ مین پرابلمز ہوتی ہیں کہ لڑکا ہمیں تنگ کر رہا ہے, ہمیں خرچہ نہیں دے رہا. دوسرا وہ لوگ کہتی ہیں کہ لڑکے کا کہیں افیئر چل رہا ہے یا ہمیں کوئی اور پسند ہے. یا تیسرا وہ لوگ کہتی ہیں کہ ہماری ساس وغیرہ کے ساتھ نہیں بن رہی, یا ہماری ان کی فیملی کے ساتھ نہیں بن رہی, ہم ایڈجسٹ نہیں کر سک رہے. سو اگر آپ ان تینوں انہیریٹ پرابلمس کو دیکھیں, ان کا ہر جگہ سلوشن ہے, بٹ آئی بلیو دیٹ ہمارے لا نے آلریڈی ایک لوپ ہول دے دیا ہے ان سب خلا کو. خلا کے جو عورتوں کو ایکسیس مل گیا ہے وہ بہت زیادہ دے دیا ہے ہمارے لا نے. اور ایکسیس اس طریقے سے دے دیا ہے کہ ہمارے لا کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ ود یور ہسبینڈ بیکمز انٹالریبل کو بھی اب ہم لوگوں نے پیشنس لیول کو ہم لوگ ایک ایکسٹریم پہ جا کر دیکھنا چاہیے, مگر ہم لوگ اس کو ایکسٹریم پہ نہیں دیکھتے. اگر ایک تھپڑ لڑکی کو پڑا ہے, شیل بی لائک مائی لائف ہیز بیکم انٹالریبل, جبکہ انٹالریبل ورڈ یوز کیا گیا ہے لا نے, اس کو بہت وائڈ میننگ دیا ہے, بٹ اٹ واز یوز فار ڈومیسٹک وائلنس, اٹ واز یوز فار ابیوز. اس کو ہم لوگ صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر رہے, انٹرپریٹ نہیں کر رہے. The courts cannot do anything. ان کے سامنے ایک سیٹ پروسیجر ہے, یہ انسان کی اپنی ول ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاس ایک سیٹ لا ہے, کورٹ کا لا ہے, دوسرا ہمارے پاس لینڈ کا لا ہے جو ہمارا پاکستان کا اسٹیٹ لا ہے, اور تیسرا لا یہاں پہ اسلامک اور موریلٹی کا لا ہے. ہم اپنی موریلٹی کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ایز اے لائر, ایز اے ہیومن, آئی بلیو دیٹ ہمارے معاشرے کے اندر اسلامک لا کی امپلیمنٹیشن پراپر نہیں ہو رہی اور ہماری مورل ویلیوز خراب ہو گئی ہیں. اچھا رمشا, ہمارے اندر یہ پیرنٹس, قطع کلامی کی معذرت, لیکن یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے پیمانے کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس یارڈ سٹک کیا ہے, کیونکہ کسی کی نظر میں ہماری بہت سی جو پرانی بھی عورتیں تھیں
उन पे जितना भी तशद्दुद कर लिया जाता था, उन्होंने जी घर बसाना है और वो वही वाली बात है कि आपकी, जनाजा निकलेगा। लेकिन एक थप्पड़ हो, 100 हो या एक फिंगर का टच हो, मेरी नज़र में वो वायलेंस है। और अगर आज आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस एक टच को, उस एक थप्पड़ को, उस एक गाली को, तो वो उस बंदे को या फिर उस ससुराल को या फिर उस मैके को भी आगे शेर बनाता है। और फिर वो ये समझते हैं कि अगर एक चीज़ बर्दाश्त हो सकती है तो फिर आगे 2 थप्पड़ भी बर्दाश्त होंगे, फिर आगे 3 घूंसे भी बर्दाश्त होंगे। तो हमारा यार्ड स्टिक क्या है इसको जांचने का? मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले बता दूं। देखिए, एज अ ह्यूमन वी इवॉल्व एंड व्हाट वी लर्न इन आवर पास्ट, हम उसी को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की गई है, क्या हमने अपने बेटों की या अपनी बेटियों की अपब्रिंगिंग इस तरीके से की है कि वो आगे जाकर किसी और इंसान को, किसी और बंदे को हर्ट करें? इफ़ वी हैव डन दैट इन द पास्ट, उसकी रेमेडी अब नहीं हो सकती। रेमेडी अगर हमने फ्यूचर में डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है तो वी हैव टू अपब्रिंग आवर चिल्ड्रन इन अ वे जिसमें हम उनको सिखाएं और बताएं कि नहीं, अगला पर्सन एज अ पर्सन है, उसकी एक बाउंड्री है, आपने उसकी एक बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, आपने उस बंदे को रिस्पेक्ट करना है, उस पर हाथ नहीं उठाना। नाउ द डैमेज हैज़ बिन डन, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट amend it, but we can amend it by implementing the laws, by implementing a state of mind which the society accepts। और अब हम लोगों को laws को implement करना चाहिए। और जो हमारे पास कवानीन है, रिपोर्ट कर सकते हैं आप पुलिस में, डोमेस्टिक वायलेंस सेल बना दिया गया है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, यू कैन कॉल देम एंड देन यू कैन रिपोर्ट एनीथिंग। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए जब आपको लगे कि अच्छा चीज़ें अभी भी कंट्रोल नहीं हैं, चीज़ें अब ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तब आप खुला की जानी बढ़े। ठीक भाभी, आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे कहा कि मर्द को ये लगता है कि मुझे भी ऑप्शन मिल जाएगी, औरत को लगता है कि ठीक है मुझे भी एक ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन इसमें बच्चे रुल जाते हैं ना। मर्द को भी ऑप्शन मिल गई, उसने दूसरी शादी कर ली, औरत को भी ऑप्शन मिल गई, वो भी दूसरी शादी कर चुकी है, बच्चे कहाँ पर हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह। और बच्चे तो उस वक्त से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं जब माँ बाप की पहली लड़ाई होती है। ऐसा ही है। और बहुत दुख से बताऊं कि शेल्टर होम में वो बच्चियां जिनकी शादी को 1 आध साल हुआ या 2 साल हुआ, वो प्रेगनेंसी में शेल्टर होम पहुंच चुकी हैं कि मतलब अलग हो गए हैं या होने वाले हैं, और ना मैका रखता है ना ससुराल रखता है। ये मियाँ बीवी तो अलग हो जाएंगे, अब नतीजे में जो औलाद आएगी ये दोनों को नहीं चाहिए, ना माँ को, ना बाप को, ना ससुराल को, ना मैके को। ये शेल्टर होम की जीनत बनेंगे और अल्लाह करेगा नहीं बनेंगे यहाँ की, ये जाएंगे तो एडॉप्शन के लिए किसी बेहतरीन घरों में। लेकिन ये माँ बाप सोचे कि इनके लिए कितनी तकलीफदेह बात होगी जब इनसे सवालात अल्लाह भी करेगा और हिसाब तो दुनिया और आखिरत में होगा। अब अगर मैं औरत की बात करूँ, हम बार बार कहते हैं पुरानी औरत, पुरानी औरत। मैं तो आज भी समझती हूँ कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा अजीम औरत थी, ठीक है, और उसने जो चीज़ें बर्दाश्त की। मैं अगर अपनी मदर की बात करूं, सिंगल पेरेंट थी क्योंकि अब्बा की डेथ हो गई जब मैं 11 साल की थी। आज मैं जो भी प्रोडक्ट हूँ ना, मैं अपनी माँ का प्रोडक्ट हूँ। मेरी माँ ने ना तो दूसरी शादी की, ना घर से बाहर कदम निकाला। एयरफोर्स में अब्बा थे, पेंशन आती थी, अच्छा माशाल्लाह पैसों की तंगी नहीं थी, माँ ने इज्जत से ज़िंदगी गुजार दी। तो मेरा जैसा प्रोडक्ट अल्लाह ने बनाया और मैं आपके सामने हूँ। अब वो माएँ जो इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, जिन्हें तलाक होती है, जो बेवा होती हैं, जो बहुत जल्दी मना नहीं है, ना कानून में, ना इस्लाम में, ना इखलाक में, कहीं मना नहीं है, वो जा सकती हैं दूसरी तरफ, दूसरी शादी की तरफ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में गए, जन्नत की तरफ गए, तो कोई औरत दरवाजे पे खटखट कर रही थी, नॉक कर रही थी। तो आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन सी औरत है? कहने लगे ये वो बेवा औरत है जिसने बेवा होने के बाद अपने बच्चों की परवरिश की खातिर अपने नफ्स को ख़त्म कर लिया, तो ये इतनी जन्नत की हकदार है कि मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। अब औरतों की, जो मैं अपनी माँ पुरानी औरतों के लिए एक बात करना चाहूँगी, तू जिसको कह रहा है पुराना लगा मुझे, ये घर खरीदने में ज़माना लगा मुझे। हमने बहुत मेहनत की, हम औरतों ने। प्लीज़ इस फ़ख्र को कंटिन्यू कीजिए, जो कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। वट्टे सट्टे की शादियाँ नहीं कीजिए, शादियों में कंपैटिबिलिटी भी चेक कीजिए। कम उम्री की शादियाँ, 16 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, वो निकाह को पता है क्या समझती है? मैं दुल्हन बनूंगी, मेरा फ़ोटो शूट होगा, फैंटेसी, कपड़े होंगे। फैंटेसी नहीं है, निकाह एक बहुत मुक़द्दस और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको, इस रिश्ते को इंजॉय करने के लिए भी एक लेवल चाहिए होता है। जो लोग उस लेवल के नहीं होते वो इसको चला नहीं पाते। लेकिन जो लोग इसको चला नहीं पाते उनके लिए भी मैं एक बात कह दूं कि जो पैसे की मद में आगे बच्चियां जाती हैं। छत टपकती थी अगरचे, फिर भी आ जाती थी नींद।
میں نئے گھر میں بہت رویا پرانے کے لیے، شیلٹر میں آنے والی بچیاں ان پہلے گھروں کو بہت یاد کرتی ہیں جو ناسمجھی میں اس کو توڑ دیتی ہیں، اس سے الگ ہو جاتی ہیں۔ فیصل بھائی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، دولت کے پیچھے نہیں بھاگو، اور یہ نہیں سوچو کہ غیر اگر تمہاری تعریف کر رہا ہے تو وہ تمہارا دوست ہی ہے۔ اور آخر میں مختصراً ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں، گو کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ کنکلیوڈ کرنا اس کو مشکل ہو جاتا بات ہم اس پہ ہے، کریں لیکن بابی یہ بات ہے کہ جب یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے مذہب میں بھی بڑا کلیئرفائی کر دیا گیا ہے کہ اگر علیحدگی کی طرف جانا بھی ہے تو پھر وقت دو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ ایسے میں ان لوگوں کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ڈائریکٹ لنک میں ہیں، وہ مل بیٹھیں، وہ سمجھائیں، کیونکہ جیسے کہ آپ دونوں نے ایک بات کی کہ ایک ہوتی ہے پری میرج فینٹیسی، اور اس کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں چیزیں بہت مختلف ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کے گفتگو کرنی چاہیے کہ جو رشتے کو جوڑیں، نہ کہ ان کو جو توڑیں۔ میں اس سے بھی آگے جاتی ہوں، علیحدگی ہو گئی، علیحدگی کے بعد بھی عدت تک مرد کو چاہیے اس گھر کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کو عزت سے وہاں رہنے دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بچے سیکھیں گے کہ رشتہ کتنا مقدس ہوتا ہے۔ اگر نہ بھی بن پائے تو چھوڑنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، جیسے ملنے کے ضوابط ہوتے ہیں نا، یوں ہی بچھڑنے کے بھی ضوابط ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایجوکیٹ کون کرے گا؟ ہمارے ہاں تو چیزیں مسلط کی جاتی ہیں۔ شادی میں جو بچیاں بہت جلدی پسند کر لیتی ہیں ایک دوسرے کو، ان کو یہ پتہ، ان کو اپنے ماں باپ کی مرضی اس لیے بیچ میں رکھنی چاہیے کہ اس میں ان کی سمجھداری، ان کی دوربینی، یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ ہمارے ہاں تو بس ایک کہہ دیا جاتا ہے پسند کی شادی ہمارا حق ہے، ہماری مرضی ہے، اور خاص طور پہ وہ جو ایک میرے جسم والی ایک چیز چل رہی ہے، اس نے بہت ساری چیزوں کو ہلا دیا ہے۔ پسند 100% لڑکے اور لڑکی کی ہونی چاہیے، لیکن اس عمر میں سمجھداری کہاں سے آئے گی؟ اب کورٹ میں ابھی میرے پاس ایسے کیس بھی آئے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں شریعت اور قانون کیونکہ ایک اس پہ نہیں ہوتے، 13 سال کی بچی کی شادی ہوئی ہے، اب وہ 13 اور ہوئی وہ کورٹ میں ہی ہے، اب اس کو کس طرح سے بڑا کر کے دکھایا گیا، کیا پیپر میں انہوں نے کام کیا، وہ شادی چلی بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے وہ بچے ایکسپیکٹ ہو کے، کیونکہ ہمارے ہاں تو شادی ہوئی نہیں کہ وہ فوراً سوال آتا ہے بھائی اب خوشخبری کب ہے؟ تو شادی کے 1 سال کے بعد ہی آپ کے پاس ایک اور بہت بڑی ذمہ داری جو اولاد کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ ہم اگر اس کو دیکھیں اور ایک کوزے میں بند کریں تو شادی یا نکاح ایک بہت بڑی ذمہ داری، اور پلیز آپ اس طرف تبھی قدم اٹھائیں جب آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ صرف ایک چیز اپنی بچیوں کو کہہ دوں، پلیز اگر اچھی چیزیں ہیں تو آپ مرد کا مقابلہ کیجئے، تعلیم میں، تربیت میں، خوراک میں، لیکن اگر آپ کا شوہر کسی غلط طرف جا رہا ہے، چاہے وہ ایکسٹرا میٹر افیئر، پلیز مقابلہ نہ کیجئے۔ وہ عورتیں جو اپنے گھر کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں، ان کا مینٹل سکون میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ خواتین جو دوسروں کے گھروں کو خراب کرتی ہیں، پہلے ان کا ہوتا ہے خراب پھر دوسروں کا کرتی ہیں، میں نے انہیں بہت بے سکون پایا ہے۔ بے حد شکریہ بھابھی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ رمشا، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ فیصل، ہم جو بات کر رہے تھے کہ نکاح یا شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ اس طرف تبھی قدم اٹھائے جب آپ مینٹلی طور پہ تیار ہوں کہ ہاں بحیثیت لڑکا یا لڑکی ہم یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔